سر بتائیے گا، مولانا فضل الرحمان بہت اہمیت کے حامل ہو چکے ہیں اس وقت، اس سے پہلے حکومت کی جانب سے ان کو لفٹ نہیں کروائی جا رہی تھی؟ صاحب جو ہیں ان کا شکوہ یہ تھا کہ جب کے پی کے میں ان کا مینڈیٹ بقول ان کے چوری کیا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے، تو باقی قومی جماعتوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا اور اسٹیبلشمنٹ نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، تو اس لیے وہ تھوڑے سے اس بات کے اوپر ناراض تھے اور اپنے وقت کے انتظار میں تھے۔ اب آپ دیکھیے مولانا کی جو آخری ڈیمانڈ تھی وہ یہی تھی کہ آپ پی ٹی آئی کو بھی ساتھ لیں اور ان کے تحفظات بھی دور کریں ان آئینی ترامیم کے اوپر۔ اور ابھی خواجہ آصف صاحب نے یہ ایک سٹیٹمنٹ دیتے ہوئے یہ کہا بھی ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ ہمیں ووٹ نہ بھی دے بہت ساری صورتوں کے اندر، لیکن کچھ ترامیم کے ساتھ وہ بھی متفق ہیں اور ان کے جذبات بھی اس کے اندر شامل کیے گئے ہیں۔ اب خواجہ آصف صاحب کو یہ کہنے کی ضرورت اس لیے بھی پیش آئی کہ یہ بھی مولانا کی ایک شرط تھی، اس لیے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو ٹرول ہیں وہ ان کو چاہیے کہ تھوڑی دیر انتظار کر لیں مولانا کی ٹرولنگ کا آغاز کرنے سے پہلے، اگرچہ وہ ہو چکی ہے۔ لیکن دیکھیے ہر ادارے کو جو آئینی ادارہ ہے اس کو اس کی حدود تک محدود کرنا آئین ساز ادارے یعنی کہ پارلیمنٹ کا فرض بھی ہے اور ضرورت بھی ہے، اور یہ جتنی بھی پارلیمنٹ کے اندر پارٹیاں ہیں وہ اس نقطے کے اوپر اکٹھی ہو رہی ہیں، اور میرا خیال ہے یہ پاکستان کے لیے ایک اچھا سر ابھی جو مسودہ ہمارے سامنے آیا ہے، جو ہم نے ڈیٹیلز حاصل کی، اس کے مطابق یہ کہا جا رہا ہے کہ 5 ججز جو ہیں اس میں سے 4 ججز بھی حکومت لگائے گی اپنی مرضی کے، اور ان میں سے جو 5 ججز ہیں ان میں سے چیف جسٹس بھی حکومت ہی اپنی مرضی سے جو ہے وہ منتخب کرے گی۔ تو کیا یہ آزادی جو ہم کہتے ہیں عدلیہ کی آزادی، اس پر یہ قدغن نہیں ہوگا؟ آزادی آپ کیا چاہتے ہیں؟ مادر پدر آزادی چاہتے ہیں کہ چیف جسٹس صاحب کہیں کہ یہ میں آئین ری رائٹ کرنا چاہتا ہوں تو وہ کر دیں، یا چند جج اٹھ کے 63A کی 4 تشریحات کرتے پھرے اور ہر تشریح پہ یہ کہیں کہ پچھلی دفعہ ہمیں عقل نہیں تھی، اس دفعہ ہمیں عقل آ گئی۔ آپ یہ اس سے پہلے بھی تو سینئر ترین جج ہی چیف جسٹس لگتا تھا نا۔ دنیا کی کون سی عدلیہ ہے جس کے اوپر پارلیمانی اوور لک نہیں ہوتا؟ آپ بتائیے۔ پارلیمانی پارٹی کے ذریعے یہ تقرریاں نہیں ہوتی؟ آپ بتائیے۔ یہ عجیب و غریب دستور ہو گیا، یعنی کہ آپ کے پاس تو مسودہ اب آیا ہے نا میرے بھائی، تو جو پچھلے کم از کم 2.5 ماہ سے کام کر رہے تھے انہوں نے یہ پہلو نہیں دیکھا ہوگا، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ عدلیہ جو ہو وہ مادر پدر آزاد کہاں ہوتی ہے بھائی؟ آپ کو کس نے بتا دیا ہے؟ مطلب جو سوشل میڈیا کے اوپر ٹرولنگ ہو رہی ہے آپ اس کو بیانیہ بنا کے مین سٹریم میڈیا پہ بیان کر دیں۔ دنیا کی ہر عدلیہ کے اوپر پارلیمانی نگرانی ہوتی ہے، پارلیمانی کمیٹیاں ہوتی ہیں، یعنی آپ اندازہ کریں ہم تو ابھی تک اپنی پارلیمانی کمیٹی کو اس بات پہ قائل نہیں کر سکے کہ جو ججز اپوائنٹ ہوتے ہیں جس طرح دنیا بھر میں ان کا پبلک انٹرویو ہوتا ہے اور ان سے آئینی اور قانونی سوالات پبلکلی پوچھے جاتے ہیں اور اس کا جواب دیتے ہیں، ہمارے ہاں تو یہ بھی اہتمام نہیں ہو سکا۔ ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلتا کہ جج جو ہے وہ کس میرٹ کے اوپر تقرر ہو جاتا ہے۔ سر اس طرح تو پرانے معاملات دیکھے جائیں تو عمر عطا بندیال جب فیصلہ کرتے تھے تو نون لیگ کی جانب سے یہ کہا جاتا تھا کہ عمر عطا بندیال جو ہے وہ حکومت کی جانب سے جو کہا جاتا ہے اسی پر فیصلہ دیتے ہیں۔ ہاں دیکھیے نا، یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا، عدلیہ کو تو آزاد ہونا چاہیے۔ اور کبھی عمر عطا بندیال صاحب کو پی ٹی آئی گالیاں دے رہی ہوتی ہے، کبھی پی ایم ایل این والے دے رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اب میرا مطلب ہے کہ یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا کہ کسی کے اوپر کوئی الزام اس طرح کا لگائے اور الزام لگا کے اسکاٹ فری چلا جائے۔ اگر اس کو کوئی اعتراض ہے تو پارلیمنٹ کے اندر پارلیمانی کمیٹی ہوگی، اس پارلیمانی کمیٹی کے اندر وہ اپنا نقطہ نظر بیان کر لیا کریں گے، جس طرح 18ویں ترمیم کے اندر اس پارلیمانی کمیٹی کو غیر مؤثر بنایا اس وقت کے چیف جسٹس جناب افتخار چودھری صاحب نے۔ تو میرا خیال یہ ہے کہ اس پارلیمانی کمیٹی کو اس کی سپرٹ کے ساتھ، اس کی صحیح اختیارات کے ساتھ اگر اس آئینی ترمیم میں بحال کر دیا جاتا ہے تو آج ڈیموکریسی ڈے ہے، عالمی یوم جمہوریہ ہے آج، تو آج کے دن اس سے بڑا تحفہ پاکستانی عوام کو اور کچھ نہیں ہو سکتا۔